الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقيت عليك محبة مني وفي مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. معزز مسلمان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت و ثناء بعد. دعا ہے اللہ جل شانہ پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرمائے. سن سب نو اس دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دس مبارک موقع تے ناچیز جناب دی بارگاہ دے اندر جس موضوع تے کلام کرن دا ارادہ رکھدا ہے اس موضوع دا نام سماعت فرماؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین راحت العاشقین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو عظیم وراثتاں دو سرگرامی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے آپ تو بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے، یہ تمام امت مصطفیٰ دا عقیدہ ہے جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی رسول دی آمد نو مننے کسی نبی دی آمد نو مننے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے۔ ان دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی مبارک 63 سالہ آپ گزار کے اس جہان تو ظاہری پردہ فرمائے، باطن دے اندر اور جتنے ضرورت پہنتی ظاہر دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں دی رہنمائی فرماندے دستگیری فرماندے دل جوئی فرماندے بے شمار واقعات ہیں۔ لیکن دوستو قیامت تک دی رہبری واسطے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دا سلسلہ شروع فرمایا۔ انہاں غلاماں وچوں خلیفہ بھی پیدا ہوئے نے، سیدنا صدیق اکبر جیسے، فاروق اعظم جیسے، سیدنا عثمان غنی جیسے، مولا علی مشکل کشا جیسے۔ ایک خلافت والی وراثت، دوسری علم دی وراثت، العلماء وارثۃ الانبیاء، سنے نبی فرمایا نبیاں دے وارث علماء ہوندے نے۔ پھر اس فہرست دے اندر تانوں کدھر امام اعظم ابو حنیفہ جیسے نظر آؤں گے، کدھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جیسے نظر آؤں گے، کدھر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دلوی جیسے نظر آؤں گے، کدھر بے نبی شاہ تائید علیہ اللہ جیسے نظر آؤں گے، کدھر مفتی محمد فضل احمد چشتی جیسے علماء نظر آنگے۔ تیسری وراثت، یعنی وراثتاں دی اگر میں تقسیم کرے تو کئی بننے، لیکن میں تو تے گفتگو کرنی۔ تیسری وراثت وَيُزَكِّيهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے نا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ فرماتا ہے میں ہی ہوں ذات جن نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے ان پڑھا میں سے، انہوں آگے کی کیتا ہے، انہوں نے تلاوتاں کیتیاں نے، پڑھی ہے قرآن پڑھ سنا ہے، قرآن پڑھ کے وَيُزَكِّيهِمْ انہوں نے پاک کیتا ہے، مصفہ کیتا ہے،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر میرے مدنی نے انہوں نے کتاب و حکمت دی تعلیم دی تھی۔ کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت، توجہ نہیں فرمائی۔ اس نے اندر علماء نے 3 وراثتاں بنائیاں نے، لیکن چوتھی وراثت تو مننے بغیر یہ 3 وراثتاں نہیں بچتی ہیں۔ چوتھی وراثت جڑی عظیم ہے وہ بادشاہی ہے، خلیفۃ الرسول، بول دو ایک خلیفہ، ایک عالم، ایک حافظ، بول دو، اور ایک بابا فرید جیسے عاشق جڑے سینے کو پاک کرتے ہیں، نگاہ پاؤں تے دنیا بدل چاہتے ہیں۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ 4 وراثتاں دے گفتگو نہیں، صرف 2 وراثتاں دے گفتگو۔ اور صدقے جائیے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم وراثت تے عمل کرنے والے لوگ رہنے اس جہان نو کہنا پہ گیا کہ واہ ربا فرشتے ویکھن والے سن ابو جہل ورگے، ابو لہب ورگے، تو ویکھن والا سے ویکھن والا سے کیونکہ تیری نگاہ سبحان اللہ، تو تے علیم بذات صدور ہے، تو تے عالم الغیب ہے، ہاں جی عالمہ دا عالم ہے۔ بولو تو صحیح، سب تیری بارگاہ دے وچوں ہی علم دے چشمے پھٹ دے نے، جو کسی نے بھی لبے ہے جی میں پیر محل نشاہ سرکار مقدی گل مکائی اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شان، یعنی جتھے خیر ویکھو گے اس خیر دا پیدا کرنا والا میرا رب العالمین۔ اللہ جاندا سی، اللہ جل شان ہوتی نگاہ دے اندر سیدنا صدیق اکبر جیسے سن، بلال حبشی جیسے سن، فاروق اعظم جیسے سن، فرشتیاں دی نگاہ دے اندر تواڈے ساڈے جیسے سن۔ توجہ نہیں فرمائی، انہاں دی نگاہ دی طاقت تواڈے ساڈے تک سی تے رب العالمین تے پھر جاندا سی، تاں فرمایا فرشتے جو میں جاننا تسی نہیں جانتے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ تو دوستان گرامی جب تک ایسے لوگ موجود سن تے کہنا پیندا سی کہ یار اے فرشتیاں دا معاشرہ ہے، جنت دی مثال معاشرہ بن جاندا ہے۔ جنت دی مثال کیوں بندا ہے؟ جنت وچ حسد نہیں ہوندا، جنت وچ تکلیف نہیں ہوندی، جنت وچ بے انصافی نہیں، جنت وچ بغض نہیں، جنت وچ قتل نہیں، توجہ نہیں فرمائی، جنت وچ زنا نہیں، جنت وچ چوری نہیں، جنت دے اندر کوئی ایسا کبھی اور پیڑا کام نہیں۔ تو جب یہ جہان اور ایسے جہان والے نو فاروق اعظم جیسے عادل بادشاہ لب جان تے صدقے جائیے، وہ بھی پھر یہ جدہ ہی ماحول بنا چھڑتے ہیں، پھر کسی نال ظلم زیادتی ہون دیتے ہیں۔ لیکن یہ اس صورت وچ جب خلیفہ رسول اللہ دا ہوئے، بولو تو صحیح، وراثت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی لے کے بیٹھا ہوئے، اور ذہن چ رکھا ہے دوستو عاشق اور حاکم، میں دو تے گفتگو کرنی، حاکمہ تے عاشقاں تے، بولو ذرا حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہون، اگر طاقت وچ ہون تو ظالمہ جابرہ سرکشاں دے گاٹے اپنی تلوار تے جہاد نال لا چھڑ دے رہے، بولو ذرا۔ لیکن دوستو ایک ذہن چ رکھیا جے عاشقاں دی ایسی جماعت ہے، جہاد کسے ویلے مفقود ہو سکتا ہے، کی مطلب جہاد فرض ہوندے جیڑے اسباب ہیں وہ کس ویلے مک سکتے ہیں۔ مثال دینا، اگر طاقت نہیں ساڈا اسلام آندا جہاد نہیں کرنی، توجہ نہیں فرمائی، اگر حاکم وقت اسلام دا بھی ہوئے اور اس کو یقین نہ ہوئے
کہ میں جہاد کر کے کافروں تو جت جاؤں گا، تو فرمایا وہ جہاد نہ کرے، کیوں؟ مسلمانوں کی قیمتی جانا ایویں ضائع نہیں کروانی ہے۔ بولو یہ اسلام کا قاعدہ قانون ہے۔ ادھر دیکھو دوستو، لیکن عاشقاں دی ایسی جماعت ہے، قسم خدا دی کر کے نا، انہاں کو نگاہ لی ایسی تلوار ہے جیڑی کسے ویلے بھی میان وچ شاہ داخل ہوتی نہیں۔ کی مطلب یہ تلوار کسے ویلے بھی میان کے اندر داخل ہوتی ہے، ہمیشہ ننگی رہتی، جیڑا بھی آیا ہے جو کوئی چور آیا تو اگلا کتب بنا کے اڑا چلے ہے۔ بولتے صحیح، تو جے کوئی آکڑی ہے تو فقیر نے نگاہ پا کے اس دا کاٹا ہی لا چلے ہے۔ اپنی روحانیت زور، اپنی روحانیت اور نورانیت زور نال اس نے سر کشانو چابک پا چھڑے ہے۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ یہ عاشقہ دی جماعت انمول، اور صدقے جائیے یہ عاشقوں کا گروہ آپ لوگوں کو صرف سنیوں میں ملے گا۔ سبحان اللہ! جاؤ تحقیق کر لو، اسلام دے اوراق، اسلام دیا کتاباں دے اوراق فرول ویکھو گے، تاریخ دے اوراق فرول ویکھو گے، گنگال ویکھو گے، قسم خدا دی اگر بابے فرید ورگے عاشق، خواجہ اجمیری جیسے عاشق، داتا حضور جیسے عاشق، بولو گے میاں شیر ربانی جیسے عاشق، بایزید بستامی جیسے عاشق، مولانا روم جیسے عاشق اگر آپ کو ملیں گے تو یہ اہل سنت و جماعت مذہب حق سے ملیں گے، کسی اور مذہب عاشق نہیں۔ حاکم لب جان گے، حافظ لب جان گے، عالم لب جان گے، پر عاشق نہیں ہو لبن لگے۔ میری گل تے غور نہیں فرمایا؟ بولو نا سبحان اللہ۔ اور دیگر مذاہب کے اندر حاکم لب جان گے، شاہ سلمان حاکم نہیں بیٹھا، بولو تو صحیح، سعودیہ یہودیہ لا کڑ کے دل کے نہ بولو، حافظ لب جان گے، بڑے بڑے قراتاں کرنا لے، دیوبندیاں وہابیاں چ حافظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو عالم رشید گنگوئی جیسے، قاسم نانوتوی جیسے، ہاں جی سر سید جیسے صاحب بولتے نہیں، میں کو کہانی سمجھ رہا تو انو حافظ عالم حاکم دیگر مذاہب کے اندر ملن گے، فرقیہ کے اندر ملن گے، لیکن عاشق سبحان اللہ ہے بھی سنیا تو بات رب دا جی ممتاز قادری جیسا، آمد چیمہ جیسا، علم و دین شہید جیسا، بابے فرید جیسا، بلال حبشی جیسا، ویسے کرنی جیسا، بولو تو صحیح نہیں۔ اگر نہیں لبدا تو پھر مننا بینے اے سنیاں دے حق میں چی اللہ نے فضل و فرامت فرمائی، اے کسی اور مذہب میں آ سکتے ہی نہیں۔ اور ادھر ایک سونیا دو بھی راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے تابعدار رہ کے امت دی خدمت کرتے کدی امت رول سکتی؟ میرے سامنے عظیم حاکم اور بعد آلے جنہ دنا سیدنا محمود غزنوی، دو دی گل کرنی، یعنی ایک آپ دی، ایک حاکم دی، ایک عاشق دی، تو گل کو بجانی بولو سیدنا محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ نے مدرسے دے اندر داتا حضور جیسے پڑھے گئے، بولو تو صحیح نہیں یار، وہ داتا حضور جنہ بارے خواجہ اجمیری نو کہنا پہ گیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اور ناک سارا پیر کامل کامل رانما۔ آپ فرماندے میں داتا حضور نے انجدہ پایا دے
ایسا خزانہ ہے آپ نے کول گنج بخش فیض آزاد پورے عالم نو فیض دینا لے داتا حضور جی تے شان نہ دیا ناقصہ دے رابر نے پیر نے تے کاملہ دے رابر نے کاملہ دے رابر نے تے ناقصہ دے پیر نے بولو تو صحیح ہو دوستو ناقصہ دی دستگیری کرنا لے تے جڑے کامل نے بابے فرید جیسے وہ نادی رہبری کرنا لے بولتے صحیح ہو دوستو ایسی شخصیت جن کے مدرسے میں پڑھی ہے انہیں محمود غزنوی کہتے ہیں بولتے صحیح ہو دوستو اب بات دیر میں رکھنا داتا حضور جیسے ہندوستان کے بے تاج بادشاہ لاہور کے بے تاج بادشاہ اگر کسی مدرسے میں اور کسی کے مدرسے میں پڑھے ہیں تو پھر دیکھو تو صحیح جو مدرسہ قائم کرنے والے ہیں وہ کس شان کے مالک ہیں جنہ ہمارے کلندر اقبال بولے نہیں تو توڑا ذوق ہو سبحان اللہ جنہیں آپ کے بولو ساڑھا کلندر اقبال فرماتا نہ وہ حسن میرے ہی شوخیاں نہ وہ حسن میرے ہی شوخیاں نہ وہ عشق میرے ہی گرمیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں حضر میں کو سنیا محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات ستے پہنے ستیاں آنکھ کھل گئی نیندر تو بیدار ہو گئے تڑپ دینے دوبارہ آنکھ لگ جاوے قسم خدا دی کر کے آنا لکھ چاہے آنکھ لگ جائے کروٹا بدل دیا گزر گئی سوچیا لگ دائے کوئی مظلوم فریاد لے کے آیا ہے یا کوئی بھوکا مینوں بھی یاد کرتا ہے اس وجہ نال آنکھ نہیں بھی لگ دی ادھر ویکھو سنیا اپنے غلاماں نے فرمایا یار جاؤ باہر پتہ کرو کچہری دے اندر باہر کوئی فقیر نہ آیا ہوئے کوئی مظلوم نہ آیا ہوئے کوئی فریاد لے کے نہ آیا ہوئے معذرت ساڈا ساؤنڈ نہ جی کافی دنوں تو خراب ہے تو میری بھی سستی صحیح نہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ اترے جو میں یہ بالکل ٹھیک ہو گئے میں بولنا تے کو راہ نہیں دیندہ توجہ ہے دوستو آپ سرکار نے اپنے غلام نو بھیجیا جا بار ویکھدا ہے سجے کھبے ویکھدا ہے کوئی شے نظر نہیں آئی آگے عرض کر دے جانے بنا کوئی شخص نظر نہیں آیا سیدنا محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سون واسطے اپنے بستر پاک دے گئے نے پھر بے چینی دے اندر گھبراہٹ دے اندر پریشان نے کروٹاں بدل دینے نیندر نہیں آتی آپ پھر اٹھے بستر تو فرمایا اے بیلیا دربان کو فرمایا بیلیا جا اچھی طرح ویکھ سجے کھبے ویکھ میں نے بھی لگتا ہے کوئی مظلوم ہے کوئی فریادی ہے یا کوئی بھوکا ہے اور صدقے جاواں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت رکھن والے بادشاہ دی پیکار کرنا اور جڑے کنجر قسم خدا دی کر کے آنا امت نو بھوکا مارن انہاں دے ظلم کرن انہاں دے ہر ویلے انہاں دے شکنجے کس دے لے جان اے یہود و نصارا دے خلیفے دے غلام تے ہو سکدے نے ایسے بادشاہاں دے نال کدی قوم سکھ نال نہیں رہ سکدی او چلیا جنہ سکھ دیاں نیندراں کرنیاں نے انہاں دے بادشاہ محمد بن قاسم جیسے نظر آؤں گے خواجہ جبیری جیسے نظر آؤں گے محمود غزنوی جیسے نظر آؤں گے ادھر میں قسم خدا دی آپ نے غلام کو بھیجیا فرمایا
مظلوم آیا ہے، کوئی بھوکا آیا ہے، کوئی فریادی آیا ہے. پھر غلام گیا سارے پاسے محل دے سجے کھبے ویکھ آیا، کدھرے نظر نہیں آئی، کوئی بندہ نظر نہ آیا. آکھ عرض کردہ سونیا میں نے کوئی چیز نظر نہیں آئی. آپ سرکار پھر بھی ست گئے نے، نیندر نہیں پہنی. دل دے اندر پریشانی لگی، یہ کیوں نیندر نہیں آ رہی؟ خیال آیا لگ گئے ساڈا دربار ویکھن وچ کنجوسی کر رہا ہے، اچھی طرح نہیں ویکھ رہا. اٹھے نے جتی پائی ہے، تلوار پھڑی ہے. محمود غزنوی آپ ادھی رات باہر نکل آئے نے. او چلیا جنہ اپنی نگرانی واسطے بھی ڈالے رکھے ہوں، عمر بھی نگرانی کی کرنی ہے، یہ تو نہیں کرنی ہے. فاروق اعظم مولا علی مشکل مشاور گیا. اور جنہوں اپنی قوم تو خطرہ ہوئے وہ کنے دے خلیفے دے بادشاہ ہو سکتے نے. بادشاہ تے حاکم ہوتے سن جڑے کافراں تو بھی نہیں سی ڈرتے. بولو تو صحیح. سبحان اللہ. ساڈے حکماء ساڈی انتظامیہ لنگے تو اتنے آپس گلاں کر کے کھڑے ہوندے چار سویرے جنہوں اپنی قوم تے خطرہ ہوئے. بول تو صحیح نہیں ہے. اور امت دی نگہبانی کی کرنی. چلیا مسلمانوں دے بادشاہ ہوندے سن، اتنے اپنے قسم خدا دی کر کے نا فاروق اعظم جدو یہودی نیزہ ماریا سی نا نسیا گیا. حضور تو انہوں کسے مسلمان نہیں، انہوں یہودی نے نیزہ ماریا. فرمایا الحمدللہ. بولو تو صحیح ہوتا. فاروق کسے کافر دے ہتھوں شہید ہویا، کسے مومن دے ہتھوں. بولو تو صحیح ہوتا. بادشاہ نے خیر حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نکل گئے، دور دراز نکل گئے. واپسی مسجد شریف کا ارادہ بنیا ہے. جدو مسجد شریف رستے کے اندر سی اس دے نال لگے نے ایک اندر بندہ سی جڑا مسجد تے فرش تے زمین تے اپنا سر رکھ کے اللہ دی بارگاہ چردا پہ کردا ہے. فارسی دے اندر الفاظ نے جدو کو سناواں اے کہ از غم ندیدہ خاری، یعنی خاری کا مطلب ہے سونے ربا میں اپنے غمہ کو توجہ نہیں فرمائی، تیری ہی مدد مانگنا، بولتا چاہنا تیری مدد چاہنا. اے خواہد تو خاری، اے خدا خاری یعنی ذلت. بولو ذلت ہوگنا یعنی در ترجمہ سماعت فرماؤ جی دے ہم نے بولو سبحان اللہ. سونے ربا غمانو مشکلات اندر آسانی پیدا کرنے والا تو ہی تیری بارگاہ کے اندر میں کرے درخواست نہیں کروں گا. اگر تو میرے کام نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ بولو تو صحیح. عرض کر دیں یا اللہ بادشاہ سنتا ہے تو تے جانے بادشاہ میری فریاد سن دے اندر خدائی کر بیٹھا سنیا تو تے وہ ذات ہے جنہوں نیند ہی نہیں ہوندی. بول تو صحیح. ایو ایک کھڑکے دڑکے نہ بولو. فرمایا سلطان دا دروازہ بند ہے. سونیا سبحانہ تیرا دروازہ تے کھلا ہے. اگر محمود سو رہے ہیں تو کوئی گل نہیں. اے محمود عزمی تو تے جاگنا ہے نا. بول تو صحیح نہیں ہے. اللہ اینو کہتے نا پیر باہو ایک دم سجن او ساڈا لکھ دم ویری او ایک دم سجن اے ساڈا لکھ دم ویری او ایک دے مارے مردے ایک دے پچھے ایسا جنم گوایا بہو چور بنے
سارے گھر دے قدر کی جانن جڑے بار منائی سر سے کیوں تھکے خاور باہو او باہو کیوں تھکے خاور باہو او جڑے طالب سچے درد آپ سرکار نے ان دی فریاد سنی ہے ایدر ویکھی ان سونیا سیدنا محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عرض کر دینے او بیلیا میری شکایت اللہ دی بارگاہ کیوں لونا ہے سانو قید دل ہے اگر حل نہ ہوئے اگر تیری مشکل آسان نہ ہوئے تیرے ظلم تیرے نال جو ظلم زیادتی ہوئی ہے اگر تیرے انصاف نہ ملے پھر اللہ دی بارگاہ ساری شکایت لاوی ایدر ویکھ آپ فرما دیں اساں ساری رات تینوں تلاش کر دے رہے سانو تے نیند نہیں پئی ساڈی بارگاہ تے آویں تیری اگر داد درسی نہ ہوندی داد کرسی نہ ہوندی پھر اساں مجرم شاہد رہے آپ نے فرمایا بیلیا دس تینوں کی تکلیف ہے وہ بندہ اچھی اچھی رو لگ گیا ہچکیاں لگ گئیاں عرض کرتا ہے حضور تواڈے ایک درباری دا ستایا ہویا وہاں آپ فرمانے نام اگے نام نہیں جاندا لجپالا میرے گھر دے اندر ہو گئے میری عزت و داغدار کر جاتا ہے تلوار دے زور دے لکھ چاہے تواڈی بارگاہ شکایت کراں پر تواڈے درباریاں نے اگے نہیں آن دیتا سیدنا محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہوئے اپنے درباریاں دے نال آپ سرکار پریشان ہو گئے اس بندے نو لے آئے آپ اپنے دربار شریف وچ آ گئے سارے درباریاں نو تعارف کرایا فرمایا جدوں یہ بندہ آوے سانو ملاونے ایدر ویکھ آپ نے ایک لفظ فرمایا ہون چلی اگر ہے عرض کرتا ہے حضور ہون چلا گیا ہونا ہے دفع ہو گیا ہونا ہے آپ نے فرمایا ہون جدو آوے سانو شکایت کرنی ہے اگر اسان دربار میں چھوئیے تے تواڈی سنا گے نہ ہوا تے حرم سرادی پرانی نو کر دے فلانی نو کر دے میں بیٹھا ہونا جگ سمجھدا محمود ستا ہے اسا سوندے نہیں جنہوں میاں محمد بخش اپنے الفاظ دے اندر ایک بیان کر دے بولو تو صحیح درد مندانو سبحان اللہ یاد سجن دی آوے بے دردانو بولو بڑی خاموشی شیر یاد کرو آگے نہ کرو لیکن جال سمجھو جینے آگے بولو سبحان اللہ رات پوے تے بے دردانو بولو رات پوے تے بے دردانو او نیند پیاری ستی آیا نے جگاوے
بولو اپنا دوستو آپ سرکار یہ گل کر محل کے اندر تشریف لائے بندہ سائل ٹر گیا دن نہیں گزرے وہ بندہ آیا حضور ہو پیڑیا پھر آگے میری عزت کا لٹیرا آپ نے تلوار پھڑی جتی بھی نہیں پائی بولو اور گور پہ گیا دیکھیں اپنی بغیر بے حیائی کے اندر مشغول ہے آپ نے پھڑیا بارہ تو پھڑ کے پہلے بار کے اندر گھاٹا لاکھ برا ماریا جب سر لا دیتا انہیں آپ نے دیکھا اس بندے کو پہچانیا کہ آپ نے فرمایا سب وضو کرنا ہے بولو وضو فرمایا مسلح ڈایا شکرانے دے نفل ادا فرمایا بے لیا ان کو خانوی شہ ہے اس نے کہا حضور میں سلیمان دی چونٹی آئے آئے ہے بولتے صحیح تو میرے گھر دا مہمان حاکم اور حاکم بھی محمود غزنوی جیسا میں مسکین کی خدمت کا خیر ہونا جو گھر میں سکے ٹکر سی آپ نے تناول فرمایا آپ نے فرمایا جیڑا سواد انہاں نہ لایا بعد صحیح کھانے نال نہیں ہوتا بولتے سے کھا کے عرض کی تھی کہ حضور نفل پڑھن دا مقصد فرمایا میں سوچدا سا ایڈی دلیری کو میری خاندان دا بندہ ہی کر سکتا ہے تیری عزت نال درباریاں دی تے جرت نہیں عوام دی تے جرت نہیں بولتے صحیح نہ میرے خاندان دے بندہ کو کر سکتا سی لیکن جدو میں نے ویکھیا ہے میں اللہ دا شکر ادا کیتا میرے پترا وچوں کوئی نہیں بولتے صحیح نہ میرے خاندان وچوں کوئی نہیں سی کوئی درباری کمینہ سی بولو ذرا سبحان اللہ تے دوسرا فرمایا سا کھادا تیرے گھر دا نمکتان قسم کھا لے سی انہی دیر نہیں کھانا نہیں پینا جب تک امت مصطفیٰ دی عزت کا بدلہ نہیں لے اور بولو دوستو یہ ہے حاکم یہ ہے مسلمانوں کے خلیفہ اور یہی لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت لیے بیٹھے ہیں اور انہاں حاکمہ نال ہی اے جہان جنت دی مثال بن سکتا ہے بولو تو صحیح ہوتا ایسے حاکمانہ وعدہ کیتا ایک حاکم دی گل ایک عاشق دی گل اوہ حاکمان دی تلوار کس ویلے میان میں چاہ سکتی عاشقان دی تلوار سبحان اللہ بولو یہ ایسی گروہ اللہ نے ایسا گروہ پیدا فرمایا ہے عاشقان دا ایک قسم خدا دی کر کے آنا ایک طاقت میں جھون دے پاوے نہ ان کلا فقیر یا ہزارہ دعا مرد اٹھائے انہیں کلندر اقبال فرماندے لے تو اللہ ذوق ہو رہتے آپ فرماندے لے چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیگے خودی چڑھتی ہے جب فقر کی ارے سان پہ تیگے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ ایک حضور دا غلام لکھا فوجہ تو پاری ہوتا ہے بولو دیکھیں تو کروڑ باری آکھن حضرت ابو مسلم خلانی جیسے انہوں چھڑ دے حضور نے فرمایا ایک ایک لوں جان بڑھ جاوے حضور تو قربان ہو جاوے تو پھر بھی آکھاں گا سواد نہیں آیا اور جنہوں کہتے ہیں رولتے گئے پر چس بولتے صحیح نا یہ حضور کے غلام عاشق ایسے ہوتے ہیں انہاں دی پھر تلوار کدی میان وچ میرے خواجہ صاحب دا مہینہ اس شریف دا خواجہ مہینہ دی چشتی ہے بولو 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 اپنا آپ دی ایک گل کر دینا انشاءاللہ اللہ دی سوال آئے گا سبحان اللہ اسلام دے حاکم نے یعنی ہندوستان دے حاکم نے ایک بچے کو قتل کر چھڑیا ان کا والد آیا خواجہ صاحب کو عرض کر دینا حضور میرے بیٹے نو حاکم وقت نے ناجائز قتل کر چھڑیا سر تن تو جدا کر چھڑیا تو انہیں کل فریاد لے کے آیا اللہ دے بنیاں دے وہ دار ہوندے نے جڑے کدی بوئے بند ہوندے ہی نہیں ہر ویلے اللہ دی معرفت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت وڈی دی میاں شیر ربانی دا کدی بوا
غوث پاک دا بوا بولو تو صحیح ادھروں کمی ہے ادھروں کمی در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو بولو تو صحیح نچ ٹپ کے تے چادر لے کے تے بڈھیاں نڈیاں ساریاں نچاندیاں تے ڈھول تے کی دی چادر چڑھ دی جی تے اللہ دے ولیاں کول جانا اللہ دا ولی غیرت مند ہے ایک کنجرا دا طریقہ رب دا ولی پسند نہیں کرتا بڈھیاں نچا کے تے چادر بھی چڑھ دی بابے فرید تے او ظالمہ تینوں چادر دے جنوں چادر دی لوڑ ہے بابا فرید تے لکھاں تیاں چادراں پوا گئے نے بولتے سے یہ ناچ دیا ٹاپ دیا تے ڈھول ٹمکے تے کنجر خانہ کر دیا جانا یہ دولہ جہلیت لوگ کے لوگوں کا کام ہے اللہ دا ولی غیرت مند ہوتا ہے جی میں ساڑھے امامہ لکھے ہے ولی دے بوئے تے جاؤ جی میں چیندیاں دا عدب ہے یہ میں انہوں نے قبر پیان دا عدب کر لے تا فیض لابد ہے بولتے صحیح اے میں چمی چکی جانا تے لیٹی جانا ایک اللہ دا ولی سانٹوں دا خادم انہاں جیڑی شاہ بدوڑی انہیں مونچ پا لیں توجہ نہیں فرمائی وہ جیڑی شاہ تبارک سامنے انہیں جناب جتی چمی جانے کپڑے چمی جانے بال مبارک انہاں لونے دے چم کر جیب چ رکھ لینے کھانا چھٹنا تو انہیں کھا لینا پانی چھٹنا تو فوری انہیں پی لینا رب دا ولی بے دارے ابھی اندروں کو جے باروں کو جے آپ نے فرمایا پتر سانو ٹونڈ کے کھا دی جاویں گا نا ساڈا مقام نہیں حاصل کر سکنا جب تک ساڈے والے کام نہیں کرے گا میرے حضور قطب الوجود خواجہ محمد شفیع لاجپال سیدھا مجد آپ فرمانے نے انہی تیر تک حالات نہیں بدل دے جب تک عمال نہ بدلے جان اے جان عمال تے بدلدا نہیں تے فقیرانو دیگا بخا کے تے ناچ ٹپ کے تے کھیڈا تماشے کر کے نظرانے نظروں نیال دیگے چاہنے ہیں کہ ساڈا رب دا ولی ساڈا بن جائے تو جو منہ جو کٹیے داتا دور ساڈی پوری کرن انج کدی ہوندا جنہ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی جو گزاری ہوئے تے اپنے آپ نو حلال چیزاں تو بھی روک کے رکھیا ہوئے تے منن والا سود کھا کے کیویں آوے ہوئے بولو تے صحیح تین جا کے تے عزت دی کمائی کھا کے تے سجے کھبے رول کے تے آکھی اور میں بابا فرید تو فیض لواں گا تے بابا فرید دلیاں نو فیض دیندے نہیں جنہاں میں بولوں سبحان اللہ یہ سکولی طبقہ ایسا ہی فیض لینا چاہتا ہے اب بولو تو صحیح ہو رہا قسم خدا دی کر کے آنا فقیر دونوں پسند کر دے کل بڑی دو کالی پر وقت تھوڑا میں لئیے جانا ہے انشاءاللہ جمعہ شریف دوست پڑھانے کے میں نکل جانا بیان تھے اور خواجہ صاحب نے پوری گل کر لی ہے رجید ہم پہ بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا بھی یار چل سامنے والے منڈے کو لے چل اگر ان میں جائز قتل ہویا تو کھڑا ہو جائے گا بول تو صحیح نہیں آپ سرکار گئے سار تان تو جدا ہے بچے نے کہا فرمایا پتر جے نجائز قتل ہویا تو پھر کھڑا ہو جا قسم خدا دی کر کے نہ لکھ دے خزینہ الاسفیاء بہت برق مستند کتاب ہے اس دے وچ آپ دے فرمان فرمانا سی تے سیانے کہتے نے ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندہ مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندہ مومن کا غالب و کارافری کار خوشا کار ساز فرماتا جنہا ساڑھا بن جاتا اسی ہوندی زبان بن جاتا اسی ہوندے ہاتھ بن جاتا اسی ہوندے کان بن جانا یہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے بولو تو صحیح اور واقعی دی عقل تو صدقے جائیے ایک خنجر ولی دی بیان مدینے پہ چوڑا جا فاروق اعظم دے فرمان آپ مدینے شریف بہ کے نعمت شہر 1000 میل دور تو فرمان اے ساریا پہاڑ دے پیچھے ہو جا تے مدینے شریف انہاں دی گل آواز پہنچ جاوے بولتے صحیح مدینے شریف بہ کے نعمت شہر آواز پہنچ جاوے بھابی نو مننا اوکھا ہے موبائل تے سم پاؤ بولتے صحیح موبائل تے سم پاؤ تے 7 سمندر پار ہزاراں میل دور ایک نمبر دے سم چھوٹا جا آلہ بولو تے صحیح ہے ان دی آواز کی تصویر بھی سامنے من بہت ہے اس ظالم نو آنکھ ایک دینے الہ والے
ایک ہوندے نے آلے آلے، او یہودی آلے آلے، یہودی آلے آلے دی ہزارہ میل آواز بھی پہنچ دی پئی تے تصویراں بھی تے انج بیٹھے آ واٹس ایپ تے دی ہر شے میں پوچھنا کنجرا آلے آلے نو منن بیٹھا ہے الہ آلے نو کوئی کیوں نہیں مان رہے قسم خدا دی کر کے آنا کروڑ آلے آلے ہون بابے فرید دی جتی نہیں رل سکدے دڑکے نہ بول سبحان اللہ شرک ہی ہے چاہے موبائل سے ہو بولو تو صحیح ہوئے چاہے انٹرنیٹ نہ ہوئے چاہے سیٹلائٹ نہ ہوئے کسی شہر ہوئے شرک اس در رب دے کام کوئی دنیا کر سکتا ہے تی آلے آلے دے کجلہ ماننے تو بابے فرید نو نہیں ماننا تیرے ورگا بھی کچھ شکل ہونا ہے اب بولو تو صحیح ہوئے قسم خدا دی کر کے آنا اگر صحیح عقیدہ اور مذہب اگر کوئی لے کے جا سکتا قبر میں قسم خدا دی اور میاں شیر ربانی دے غلام ہی لے جا سکتے سکالرہ پروفیسرہ تے یورپ دی پیوند کاری آلے علماء کدی امت دی نگہبانی کر سکتے یہ یہودی دی چوری میں تے سٹن گے بابے فرید دے نیڑے لگن دین گے اڑکے دڑکے نہ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ خدا را مذہب پہچان اپنے اگر عقیدے کی درستگی چاہتے ہیں تو صوفیہ کا مذہب رکھ اے جے ٹھول ڈمکے دے عشق نگر کالے رتے چنڈیا لے داڑی مشمول خسرے بولتے صحیح تے کہنے نے وارا ٹال پائے نے تتھاں ڈنڈے نے تے کھیڑ تماشے تانجی تے جو کچھ کالے نیلے پیلے انہاں نوں پہچان بول دو اللہ اپنا اے اور ذہن چ رکھیا جے ایجنسیاں جڑیاں نا انہاں دے بڑے کام ہوندے نے انہاں نوں پتہ ہے کہ کئی لوگ باشعور بھی ہوندے نے جدوں اے سجدے کرن والے بخاواں گے بڈیاں نوں پھوکا مارن والے بخاواں گے تے انگلاں دین والے بخاواں گے بولو دو اللہ اپنا اے نیلے پیلے لال سرخ گول مٹول تے بھنگ پیندے علی اے کھیڈا ادھر اسی تنقید بناون دیکھو اے سنی مطلب ہے ادھر جڑے انگلا دین والے نے بولو تو صحیح اور دل جاری کرنے والے سپ کی آکھا انہاں مراد شرلیاں وہ شرلیاں کو جدوں انہاں دے کھیڑ تماشے نچنے ٹپنے کھڑبازیاں لونیاں مسجد خانہ خدا چ بیٹھ کے بولو تو صحیح انہاں جڑے انہاں دے ایویں دے کتے آپ رکھے نے بولو تو اللہ اپنا ورنہ حکومت مذہب اسلام دا اور سنیت چلاونا چاہے تے جیڑا بھی اسلاف نال رلے انہوں چھتر پھیرو بولتے صحیح لانتی فتنے آپ آؤندے جی انہوں چھتر پھیرو انہوں کی تعلیم مدرسے بند کرو انہوں کی تدریس بند کرو انہوں کی تقریرہ بند کرو انہوں کے واز بند کرو انہوں کے کھیڑ تماشے بند کرو کیوں انہوں آکھو اسا انہوں مننا کہ جن دی صورت سیرت بابے فرید نہ رلے پیر باہو نہ رلے میاں شیر ربانی نہ رلے فاروق اعظم نہ رلے سونے صدیق اکبر نہ رلے اور سارے دی سیرت مصطفیٰ نہ رلے بولتے صحیح ہے ہے وہ کی کر دے نہیں جدے خواب ادھر بھابیاں نوں تنقید کرواندے نے آ دیکھو جڑے بھولے سنی نوں ادھر یار واقعی یہ سنیت ہے او ادھروں نکلے انہیں آخیا سپ تو بچ ٹکانے تو بچی تے سپ دے کول جا بیٹھی بولتے صحیح وہ ادھروں بسیا تے سور بن بیٹھا بولو تے صحیح نام او براوا تے مشورہ دیاں گے اولاد نوں دین پڑھا شریعت پڑھا انہاں ڈبے پیر سوراں تو بھی بچ نیلے پیلے والے تو بھی بچ کڑیالے شریف والے تو بھی بچ بولتے صحیح عشق نگر والے تو بھی بچ چرسولے تو بھی بچ تے انہاں انگریز دی پہل کھان والے بابڑیاں تو بھی بچ بولتے صحیح مذہب وہی لا کے جڑا تیرے پیو دادے تے لگا ہوندا ہے پھر پیچھے لگا جائے گا قسم خدا دی کر کے آنا تے سیدنا آدم علیہ السلام تو ایک کوئی مذہب نظر آوے گا جڑا صدیق دا مذہب ہے اور بولو تو صحیح ہے اور دوستان گرامی مردہ زندہ ہو گیا تو مردہ زندہ نبی کرے پھر بھی شرک ہے گل تو سمجھنا یار تو جب قرآن مجید فرقان حمید میں ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مردے زندہ کروں گا قوم بیزن اللہ اٹھ اللہ دے نام دے بولتے صحیح تو میرے بھائی یہ قاعدہ اور قانون بن گیا کہ جب اپنی ہستی ختم کر بیٹھا کوئی بھی تو پھر وہ شرک تو نہ ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام فرمائے قوم بیزن اللہ اٹھ اللہ
اللہ دے حکم دے تے پھر معلوم ہویا جے داتا نور مردہ زندہ کرتے ہوئی اللہ دے حکم نال کر رہے نے انہاں دا اپنا وجود انہاں مطلب ہے کہ انسان مردہ زندہ کر سکتا ہے بولو دے صحیح تو پھر غوث پاک بھی کرے تو پھر غوث پاک کا کرنا اپنا نہیں ہے اس صورت نو میں جانا کھا او جانا کھا کے جانے جانا کھا سچی آکھا رب دی شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیا ملک مختار صاحب مغفور بھائی احسان صاحب دے والد محترم حافظ افتخار صاحب دے دادا جی بابا بشیر ملک جعفر حسین کھوکھر ملک غلام یاسین صاحب دی والدہ فکر نہ لے لو انہاں سارے مرحوماں واسطے سب دوستان نے تین دفعہ قرآن شریف ایک دفعہ عالم شریف پڑھ کے دعا کرے جے انہاں موت دی لذت چکھ لی آپا چکھنی دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو بھی سونا ذائقہ موت دا دے جڑے بیمار میں انہاں واسطے بھی دعا فرمایا جے اللہ تعالیٰ نے اللہ جان سونا فرمائے اور سانو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی پکی غلامی عطا فرمائے میں سب دوستوں تو اجازت چاہوں گا میں